السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شبیر حنفی پھر سے آپ ساتھیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جو غیر مقلدین جوہلا ٹولہ ہے، وہ امام کے پیچھے جو آمین زور سے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ساتھیوں، میرے ہاتھ میں اس ٹائم غیر مقلد عالم علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تمام المنہ فی التعلیق علی فقہ السنہ، اور اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے جمال احمد مدنی نے۔ اصل میں یہ کتاب فقہ السنہ ہے سید سابق رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس پہ تعلیق چڑھائی ہے علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 234 پہ علامہ ناصر الدین البانی کیا فرماتے ہیں وہ ہم اس ٹائم پڑھیں گے۔ پہلے سید سابق کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ مؤلف کا یہ کہنا ہے، یعنی مؤلف سید سابق جو ہے اور اس نے فقہ السنہ لکھی ہے، اسی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ مؤلف کا یہ کہنا، ابن زبیر اور جو لوگ ان کے پیچھے تھے سب نے آمین کہا، یہاں تک کہ مسجد گونج گئی۔ میں کہتا ہوں، یعنی البانی صاحب، میں کہتا ہوں کہ مقتدیوں کے جہراً آمین کہنے کے سلسلے میں اس اثر کے علاوہ کوئی شائع نہیں ہے۔ دیکھیے، البانی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو اثر ہے ابن زبیر والا، کہ اس اثر کے علاوہ کوئی چیز ثابت ہی نہیں۔ یہ تو اثر ہے، صحابی کا قول ہے، صحابی کا عمل ہے، حدیث کی بات ہی نہیں، کوئی حدیث اس کے بارے میں ہے ہی نہیں بقول البانی صاحب کے کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے جہراً آمین کہنا ہے۔ ساتھ میں کیا فرما رہے ہیں البانی صاحب، اور اس اثر میں حجت نہیں ہے۔ دیکھیے، اس اثر میں حجت نہیں ہے، یعنی تمام جو بانڈا ہے غیر مقلد دین کا وہ پھوڑ دیا ہے ناصر الدین البانی صاحب نے، کہ یہ جو حدیث کی رٹ لگاتے ہیں، کوئی حدیث اس کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ پھر یہ غیر مقلدین کیوں چلا چلا کے مسجدوں میں آمین کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آمین جہراً آمین کہنے کے سلسلے میں یہودی چڑھتے تھے۔ یار کہاں ہے وہ حدیث؟ کون چڑھتے تھے؟ دیکھیے اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں البانی صاحب، کیونکہ اس کا سلسلہ سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہراً آمین کہنے کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ یعنی اگر امام زور سے آمین کرے اس کے بارے میں حدیثیں ہے، لیکن ان حدیثوں میں سے کسی بھی حدیث میں صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جہراً آمین کہنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ غیر مقلدو ماتم مناؤ، اور یہ معلوم ہے کہ آمین کہنا دعا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، آمین دعا ہے، اور دعا میں اصل اسرار ہے، یعنی دعا میں اصل میں دعا آہستہ ہی کہنا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب سے تضرع، گریہ وزاری اور چپکے چپکے دعا کرو،
کیونکہ اللہ سرکشوں سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیے یہاں تو غیر مقلدین سرکش بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ اس اصل سے خروج بغیر کسی دلیل کے جائز نہیں ہے، اور ہم اس سے امام کے آمین جہراً کہنے کے سلسلے میں، کیونکہ اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، فارغ ہو چکے ہیں، اور مقتدیوں کے سلسلے میں ہم نے اسی پر توقف کر لیا۔ دیکھیے کوئی حدیث ہے ہی نہیں جو یہ غیر مقلدین حضرات چلا چلا کر آمین کہتے ہیں مسجدوں میں، اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ اور ایک یہ جو اثر ہے بقول ناصر الدین البانی صاحب کے، اور اس اثر میں بھی حجت نہیں ہے۔ دیکھیے آگے کیا فرما رہے ہیں صفحہ نمبر 236 پہ۔ مؤلف کا آمین کہنے کے بارے میں یہ کہنا، یعنی مؤلف کا یہاں مطلب ہے سید سابق صاحب، مؤلف کا آمین کہنے کے بارے میں یہ کہنا کہ عطا نے کہا کہ مجھے اس مسجد میں 200 صحابی ملے کہ جب امام نے وَلَضَّالِّينَ کہا تو میں نے ان کے آمین کی گونج کو سنا۔ میں کہتا ہوں، یعنی ناصر الدین البانی، کہ یہ اس لفظ کے ساتھ ضعیف ہے۔ چلو اور بیڑا غرق ہو گیا ہے غیر مقلدین کا، یہ اس لفظ کے ساتھ ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف نکلا۔ اب کوئی دلیل ہے ہی نہیں جو یہ غیر مقلدین حضرات چلا چلا کے آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔